يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے طریقہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ نہایت ہی محترم دوستو، ساتھیوں، خواتین و حضرات، اسلام جو کہ ایک عظیم نعمت ہے، اور اس میں پھر ذکر و عبادات جس کا ذکر کا قرآن میں بے تحاشا ذکر ہے، پھر عقیدہ و اخلاق جو کہ اس کا پورا چارٹر موجود ہے، حسن اخلاق اور حسن معاملہ کا۔ اس دین کی اقامت سیاسی اور ریاستی پہلو، یعنی دین محض عقیدے کا نام نہیں ہے، جزیات نہیں ہے، بلکہ سیاست اور ریاست اور اس کے علاوہ جہاد جو کہ اس کا حصہ ہے۔ تو دین کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو انسانوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اس سارے دین کا جو ہدف ہے وہ دوزخ سے بچنا اور جنت حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی یا دین کی کوئی سرگرمی اللہ کی یاد سے خالی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ روزہ اس کی تربیت کا بہترین موقع ہے، اور رمضان کی اہمیت یاد دلانا سنت رسول بھی ہے، نفس تزکیہ کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر بٹھایا کرتے تھے کہ اجلس بنا نؤمن سا، کہ آؤ بیٹھ کر کوئی گھڑی ایمان کی یاد تازہ کریں۔ تو آج بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہ روح ہے، اس روح کو حاصل کرنا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کی کچھ کمی ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم یہاں بیٹھ کر رمضان کے آنے سے پہلے، کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے تو مہمان کے آنے کی تیاری ہم کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوبی والی بات ہے کہ مہمان کے آنے کے بعد نہیں بلکہ مہمان کے آنے سے پہلے ہی اس کے استقبال کی تیاریاں کی جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح کی نعمت دی ہے، ایک طرح کی توفیق دی ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔
ایک آدھ دن میں ہی انشاءاللہ تعالی رمضان کا شروع ہو جائے گا، اور اس کی رحمتوں کی بارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ سیراب کرنے کے لیے تیار ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہے، اور اس کو ایک عظیم مہینہ کہا ہے۔ 12 مہینوں کے اندر ہم سوچیں تو 11 مہینوں سے ہٹ کر اس ایک مہینے کو اتنی فوقیت کس وجہ سے دی گئی ہے کہ اس کی ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور پھر یہ کہ اس رات میں، اس برکت والی رات میں جو کتاب مبین اتارا گیا، جو کہ رحمت ہی رحمت ہے، اور پھر اس کی عظمت جو ہے وہ اس بات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نفل نماز جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور پھر فرض 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکی کے راستے اس پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند، اور پھر شیطان کو، جو سخت شیطان ہوتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، برائی کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس ساری چیز کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ رمضان کے روزے رکھیں اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کریں تو ان کے بارے میں کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ شرط ہے کہ اپنے رب کی باتوں کو، وعدوں کو سچا جانیں، اپنے عہد بندگی کو وفاداری بشرط استواری کے ساتھ نبھائے، اور اپنے احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کو گزارے۔ یہاں پر ایک بات آئی ہے کہ وعدوں کو سچا جانیں، بات بڑی تھوڑی سی عجیب سی ہے، لیکن یہ میں کروں گا کہ جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند تاروں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کے اوپر ہمارا یقین ہوتا ہے، ان پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، لیکن آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا، ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، دوسری چیز ہمارے پاس ہے کتاب اور انبیاء، یہ ہمیں تواتر سے، اپنے بزرگوں سے، اور پوری تاریخ ہے اس کے ذریعے سے ہمارے پاس انبیاء کی تاریخ آتی ہے، کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن تیسری ایک چیز ہے جو ایمان بالغیب جس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے رب ہونے پر، اس کی وحدانیت پر، اور پھر اس کے ملائکہ پر، اس کی جنت اور دوزخ پر ایمان۔ یہ جو تیسری چیز ہے، یہ کہنے کو تو ہم ایمان باللسان، ایمان بالقلب، یہ ہم سب کچھ کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن ذرا حقیقت کے ساتھ اپنا ہم جائزہ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے کہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانیں، اپنے عہد بندگی کو۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سیریس سی بات ہے کہ جس طرح ہم حقیقت میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہم اس طرح سے اللہ کو محسوس کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی جنتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس صحابی کی طرح جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کہا کہ قوموا الی الجنہ، کہ جنتوں کی طرف چل پڑو، اور جو ان جنتوں کی طرف جن کی پہنائیاں، جن کی چوڑائیاں آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے؟ تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں ان کے کھجوریں تھیں، بڑے تعجب سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ یہ جنتیں جو ہیں اتنی چوڑی ہوں گی، اتنی بڑی ہوں گی کہ آسمانوں اور زمین کے برابر؟ تو آپ نے کہا نعم، ہاں، تمہیں تعجب کس بات پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا ہم اس کے اہل ہوں گے؟ تو آپ نے کہا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، کہ ہاں تم اس کے اہل ہو۔ انہوں نے اس طرف جنت کو دیکھا، کھجوروں کو ایک طرف رکھا، مطلب یہ میں ایمان کی بات بتا رہا ہوں، اور پھر ان جنتوں کی طرف چل پڑے۔ تو کیا ہم ان تین چیزوں میں جو میں بات کر رہا ہوں، یہ آگے چلتی رہے گی یہ بات، کہ ایمان بالغیب کی جو ہم بات کر رہے ہیں، کیا ہم اس کو اسی طرح سے جانتے ہیں، اسی طرح سے پہچانتے ہیں جو اس کا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر ہم سے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے، اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کو لیکن جو لوگ پائیں گے مختلف ہوں گے۔
جیسے بارش یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑی اچھی مثال کے ساتھ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے کچھ حصے ہوتے ہیں جو تالاب کی طرح پانی کو لیتے ہیں، ان کے اندر پانی کی بڑی مقدار جمع ہو جاتی ہے، کچھ حصے چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں ان کے اندر پانی، اور پھر کچھ حصوں سے وہ پانی نہروں کی صورت میں نکلتا ہے، زمین کو لہلاتا ہے، اس کو جان دیتا ہے، اور کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر سے پانی چٹانوں اور بنجر زمین پر سے گزر جاتا ہے اور اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا۔ تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سی حصے والی زمین ہے کہ ہم اپنی کتنی محنت کے ساتھ اس نعمت کو پاتے ہیں، اس میں سے حصہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی کی ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جو روزوں میں بھوک پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا اور راتوں میں نماز پڑھنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو اس کو، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کی مہینے کی برکت و عظمت کا راز بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا راز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر نمازیں پڑھ لیتے ہیں یا روزے رکھ لیتے ہیں، بلکہ اس کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ چیز نازل ہوئی ہے جو کہ آنکھیں بند کر سوچنے والی بات ہے۔ بات میں اسی جگہ پر لے کر آؤں گا، ایمان کی طرف، کہ اگر ہم سوچیں کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، اس اندھیرے کے اندر ہمیں اپنی زندگی کی ایک ابتدا نظر آتی ہے، ایک انتہا نظر آتی ہے، اپنے آس پاس کے بہت سارے لوگ ہمارے درمیان میں سے گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور ہمیں حقیقت جو نظر آتی ہے وہ وہی ہے جو ہم نظر آتے ہیں، لوگ نظر آتے ہیں، آسمان زمین نظر آتا ہے، لیکن رب نظر نہیں آتا، جنت اور دوزخ نظر نہیں آتی۔ اس کو دکھانے والی کون سی چیز ہے؟ یہ جو بیچ میں ایک چیز ہے جو کہ ہمیں اس ایمان بالغیب اور اس کو اس حقیقت کی طرح دکھانے والی چیز ہے، اور وہ بڑی شاندار قسم کی چیز ہے جس کا نزول شروع ہوا، وہ قرآن مجید ہے۔ اور وہ کیسے ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ جان لیں گے کہ قرآن کا نزول اس مہینے میں شروع ہوا اور حضرت جبرائیل کو لوح محفوظ سے اتار کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورے کا پورا قرآن جو ہے پہنچائیں، اور پھر انسانیت تک وہ پورا عظیم کتاب ہم تک پہنچی۔ تو قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح میں نے کہا کہ زندگی میں نعمتیں تو بہت بڑی بڑی ہم ہیں، اور زندگی کے شروع سے آخر تک ہم دیکھیں تو ہماری اپنی ذات اور اس کے اندر موجود جو نعمتیں ہیں وہ، پھر زمین و آسمان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں، لیکن یہ ساری نعمتیں سانس جب تک چل رہی ہے ہمیں ملتی رہتی ہیں، اور جب سانس نکلتی ہے تو ساری کی ساری نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو چیز جو فانی ہوتی ہیں نکل جاتی ہیں، لافانی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف یہ کتاب ہے، اور وہ ایک روشنی ہے جو کہ ہمیں زندگی کے اندر ملی ہے، اور اس روشنی سے ہم وہ خوشیاں پاتے ہیں جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس قرآن کو جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو لوگوں کو چاہیے خوشی منائیں کہ یہ ایک امراض کی شفا ہے، یہ رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو ہم دنیا میں کما رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر قرآن نہ ہو تو ہماری زندگی آگے بھی اندھیرا ہے اور پہلے بھی اندھیرا۔ ہماری جو ملنے کی خواہش ہے اپنے رب سے، کہ اپنے رب سے ملنے کی سب سے بڑی خواہش مومن کی جو ہے وہ یہی ہے، اس کی تمنا بھی یہ ہے، اس کی بھاگ دوڑ بھی یہ ہے، اس کا جو تن من دھن کو لگا دینا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے رب کو دیکھے، اپنے خالق، اپنے پروردگار کو دیکھے، اس سے ملاقات کرے، ہر لمحہ ہر دن اسی کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے، اور اس کے لیے جو اس نے طریقہ بتایا ہے، اس نے جو روشنی دی ہے اس دنیا کے اندر، وہ کتاب ہے۔ تو اس کے اوپر خوشی منانا تو بن جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر خوشی منائیں۔ پھر یہ کتاب ظاہر ہے دی گئی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم امانت کے طور پر، مشن کے طور پر اس میں ہمیں کچھ چیزیں دی ہیں، ایک مقصد دیا ہے، ایک زندگی کو کامیاب گزارنے کا، دنیا کی زندگی کو بھی اور آنے والی زندگی کو بھی، اس کے لیے بہترین راستے کا انتخاب جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، چوائسیز دی ہیں۔ اور یہ سب جو ساری چیزیں ان کو سمیٹیں تو اس میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ انعام جو ہے دو بڑی ذمہ داریاں اپنے ساتھ لایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو خود اس کے اوپر چلنا، اس روشنی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا، اور اس کو اپنی سوچ، فکر، عمل، سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا ہدن للناس، لوگوں تک، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف اپنے لیے نہیں ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو آس پاس کے لوگ ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں، جو معاشرے کے لوگ ہیں، ان تک اس کی دعوت کو پہنچانا، اس کی روشنی کو پہنچانا، اور جس روشنی سے ہم خود فائدہ لے رہے ہوں اس روشنی کو دوسروں تک پہنچانا۔
یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی جب پہلی بار وہی نازل ہوئی. تو پہلا حصہ تو یہی تھا کہ اقرا یعنی پڑھو، یعنی پہلے خود سمجھو، پہلے خود پڑھو. پھر اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری دی گئی کہ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ اور نکلو اور پھر لوگوں کے اندر اللہ کی کبریائی جو ہے اس کا اعلان کرو، اور یہاں تک کہ زمین پر خدا کی بادشاہت ہو جائے، انسانوں کے اوپر انسان مسلط نہ رہیں، انسانوں کی گردن اپنے خالق اور مالک کے آگے جھکے. اور پھر یہ کہ ایک امت وسط کا تصور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیا ہے کہ تم میں ضرور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے کلیکٹیولی جو مل کر اس کے مشن کو لے کر چلیں اور اس زمین کے اوپر اللہ کے اس قانون کو، اس نفاذ کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اور یہی امت کا مشن قرار پایا. یعنی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار وہی لے آپ پر آئی تو آپ کانپتے اور لرزتے ہوئے آئے تھے کہ یہ اس کو قول ثقیل اللہ نے کہا، مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں، لیکن اللہ نے اس کو اپنے بندوں کے لیے آسان بھی بنایا ہے. تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے عزیز میرے دوستوں اور شرکائے محفل، ایک چیز ہے جو ہم اس پوری محفل کے اندر آج ہم نے طے کرنی ہے، وہ یہ کہ ہم نے اس 12 مہینوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ الگ سے کر ہمیں دیا ہے کہ اپنے اندر کے انسان کو ہم نے بنانا ہے. وہ اندر کا انسان جو ہے جو بالکل اندھیروں میں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے. تو اس کے لیے یہ مسلسل جد و جہد اور قربانی بھی اس کو دینی ہوگی. اور قرآن کا یہ جو بڑا مشن ہے، اس کے لیے جو اعلیٰ صفات درکار ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اپنے کردار کو بلندیوں کی طرف لے جانا پڑے گا. یہ جو خصوصی کریکٹرسٹک یا قوت یا استعداد جس کی ضرورت ہے وہ ہے کیا، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا کہ قرآن، تقوی اور روزہ، ان کے درمیان تعلق کیا ہے. اور یہی ہمیں اس استعداد کے بارے میں یہاں پر بتائے گا بھی کہ ایک ٹرائنگل ہے کہ قرآن، تقوی اور روزہ. کہ جیسے قرآن کی شروع کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، جس میں کہا گیا کہ کتاب ہدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور متقین ہیں. اور جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی اس میں کہ لعلکم تتقون، اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو روزے رکھو. تو اب دو چیزوں کو آپ ملا کر پڑھیں تو کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ متقین ہیں، اور تقوی ہے کیا ابھی ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تقوی ملے گا کیسے، تو روزے سے اس کا تعلق، حالانکہ اور عبادات سے بھی اس کا تعلق ہے، لیکن روزے سے خصوصی طور پہ اس کا تعلق جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ جو تقوی کی جو صفت ہے وہ روزہ پیدا کرتا ہے. اور کس طرح سے پیدا کرتا ہے یہ سوچنے کی بات بھی ہے. اور اس کے اندر جو تقوی کے بارے میں ہم مختلف ڈیفینیشنز آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ تقوی جو ہے اللہ کی احکامات پر عمل، معصیات سے بچنا. تقوی جو ہے وہ لوگوں نیکی اور برائی میں تمیز. تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، بہت ساری مطلوبہ صفات کی جامع اس کے اندر ایک کمپریہنسو چیز ہے. اور تقوی کی جو صفت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن میں بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی ان کو ضمانت دی ہے، اور جس سے ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر آزمائش سے نکلنے کا راستہ اس میں ملتا ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان راستوں پر ڈالتے ہیں، جس طرح روزہ ہے، روزے کے اندر سختی برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہی نہیں. کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو خود تیار کر رہے ہیں تو ان کا امتحان ہی ہے کہ امتحان کے لیے تیار کر رہے ہیں، آنے والے جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو تقوی کی وجہ سے دین اور دنیا کے کام آسان ہو جاتے ہیں. پھر متقین کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے کہ جس کی وسعت میں نے بتایا کہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس مغفرت کا وعدہ کیا جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے. اور جنت تو کی وراثت تو ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی جو تقوی صرف لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے. لیکن اب جو بات آتی ہے، جس بات کی طرف ہم آ رہے تھے کہ متقی وہ بن سکتے ہیں جو ان غیبی امور پر ایمان لائیں. جو بات میں نے پہلے رکھی کہ وہی کہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ہم خود، جو فزیکل چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. دوسری کتاب ہے اور انبیاء ہیں. لیکن تیسری چیز ہے اللہ، اس کی جنتیں اور ملائکہ. ان چیزوں، ان غیبی امور پر ایمان. کہنے کو تو یہ بات آسان ہے، لیکن یہ ایمان پیدا کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
یہ بڑا مشکل سا کام ہے، کتنا ہی کوشش کریں لیکن نمازیں ہماری ویسے ہی گزر جاتی ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو کچھ رکھا ہے وہ یہ غیبی امور کے اوپر ایمان جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے. یہ ایمان جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی جو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کرنے کوئی جا رہا ہے تو لوگ اس کو رخصت کرتے ہیں، حج کرتا ہوا نظر بھی آتا ہے، کوئی کسی کو صدقہ دے رہا ہے تو دوسرے شخص کو بھی پتہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی پتہ رہتا ہے. لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ آج 10 لوگ بیٹھے ہوئے ان میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس شخص کا روزہ ہے یا نہیں. یعنی اس کی جو نفس اور اس کے پیٹ کی گہرائی میں اٹھنے والی جو بھوک ہے، اس کے اندر جو پیاس ہے، اس کے اندر جو خواہش ہے، وہ ساری چیزیں، اس کا جو احساس ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے اس کا شریک، دوسرا کوئی شریک نہیں ہے. اس کا جو شریک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایک ہو تو دوسرا پھر وہ اللہ ہے، وہ دو ہو تو تیسرا پھر وہ ہے، اور پھر وہاں پر اسے پتہ لگتا ہے کہ شرک سے قریب کوئی چیز ہے جو موجود ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا 13-14 سال کا بچہ بھی اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ بڑی محنت کرتا ہے، اور اسے بھوک پیاس اگر لگتی بھی ہے پہلے دن بھی تو وہی سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ وہ احساس ہے، میں جو بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے محسوسات کے ذریعے سے ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو فزیکل ہے، لیکن نہ تو اللہ کو دیکھتے ہیں، نہ جنت کو دیکھتے ہیں، نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، نہ ملائکہ کو دیکھتے ہیں. لیکن روزہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنی شرک سے زیادہ قریب پاتے ہیں. اور پھر اسی لیے یہ جو احساس ہے، یہ جو لمحات ہیں، اور یہ جو دور ہے روزوں کا، رمضان کا، اس کے اندر جو محنت کروائی گئی ہے، ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کیوں رکھی کہ صبح سے شام تک بندہ بھوکا اس کو رکھا گیا. پھر کہا جا رہا ہے کہ تم عبادتیں بھی کرو، پھر کہا جا رہا ہے کہ تم نیکیاں بھی کرو، برائیوں سے بچو. یعنی عام زندگی سے ہٹ کر ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جو تھوڑا سا سخت ماحول رکھتا ہے کہ جیسے کہ کوئی سزا دی جا رہی ہو. لیکن اندر سے کیا ہے کہ آپ کی روح کو تیار، اندر سے انسان کو تیار کیا جا رہا ہے اس بات کے لیے کہ وہ ایمان بالغیب کے لیے تیار ہو جائے. وہ جب بات ہم نے ابھی پہلے پڑھی تھی، غیبی امور پر ایمان، غیبی امور پر ایمان کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ روزہ ہے. اور حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، صرف میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ دوسرا انسان اس کا شریک نہیں ہوتا، صرف اللہ ہی اس کا شریک ہوتا ہے، جو کہ جس کو بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ بس یہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ روزہ رکھا ہوا ہے. تو تقویٰ کی بنیاد ایک صحیح ایمان کے اوپر ہے، اور اس ایمان سے جو غذا حاصل کرنا ہے، جو اس پر ہم نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، وہ کیا ہے، وہ کس طرح سے کرنا ہے. تو اس میں جو رمضان کے اندر جو ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم روزے رکھتے ہیں، دوسرا قیام اللیل کرتے ہیں. قیام اللیل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن کو سنتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل نے ان کو پورا قرآن ایک بار ختم کروایا. تو یہ سنت ہے کہ ہم قرآن کو پورا ایک بار ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو سمجھتے تھے اور اس کو عمل بھی کرتے تھے، پورے انسانیت تک آپ نے پہنچایا. تو ہمارا دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو نہ صرف پڑھیں، پڑھنے کا تو دیکھیں ایک اجر ہے ہی، ایک بار بندہ پڑھے گا ایک لفظ کو، ہر آدمی کے لیے ایک حرف کا جو ہے 10 گنا نیکیاں اس کے لیے. لیکن آپ سوچیں کہ اگر وہ ایک لفظ کو پڑھ رہا ہے، اگر وہ سمجھ بھی لے اس کو، تو نیکیاں ظاہر ہے وہ 10 نہیں ہوں گی، وہ 15 یا 20 تو ہوں گی. اور اگر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ نیکیاں کتنی ہوں گی؟ وہ نیکیاں ملٹیپلائی ہو کر، بڑھ کر، عمل کرنے پہ اس سے زیادہ ہو جائیں گی. اور پھر رمضان کے اندر یہ چیز ہوگی کہ رمضان میں ایک حرف پڑتا ہے، اگر 10 نیکیاں مل رہی تھیں تو آپ نے پڑھا کہ 870 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کو آپ بڑھا کر دیکھ لیں کہ کتنی ہوتی ہیں. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے رمضان کے اندر، اس کے دوران میں ایمان کو اپنے بڑھانا اور ایمان کو اس جگہ لے جانا، یہ دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھے بندہ اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرے، اتنا استوار کرے کہ تقویٰ کی وہ کیفیت جو رمضان کے اندر موجود ہے، اس کے اندر میکسیمم فائدہ. یعنی وہ بارش جو ہو رہی ہے، ایک بڑے بڑے تالاب ہم بنا سکتے ہیں ایمان کے، جو کہ رمضان کے اندر ہی ممکن ہے، ادروائز یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس میں جو کرنے کے کام ہیں اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں. کہ پہلی چیز جو ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو محرک ہوتی ہے، جو اسپرٹ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب اس کے اندر جو اس کو آگے لے کر چلتی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مثال بڑی اچھی طرح دی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک زندہ اور مردہ جسم میں
جو فرق ہوتا ہے روح کا ہوتا ہے. زندہ جسم میں حرکت اور عمل کی قوت ہوتی ہے, مردہ جسم میں کوئی عمل کی قوت سے محروم ہوتا ہے. یہی ہمارے اعمال کا ہے حال ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی نیت ہی نہیں پتہ, نہ ہمیں پتہ ہے, تو ہمیں ہمارا دماغ کہیں اور موجود ہے. یعنی انسان نے اس کی اگر ابتدائی صحیح نہ کی ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھ جاتا ہے, یا سجدے جو ہے کم یا زیادہ کر جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ نیت جو ہوتی ہے شروع کرتے ہوئے ہی آدمی ایک عاجزی کا رویہ, اللہ کے سامنے جھکنے کا رویہ, اس کے سامنے اپنے شعور کے ساتھ اپنے احساس کو بیدار کر کے وہ کام کرنے کی ابتدا کرے. تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ اگر ہم اس رمضان کے شروع میں جو ہم ابتدا کر رہے ہیں, کچھ دیر کے لیے, آج کا دن ہے, کل کا دن ہے ہمارے پاس, ہم کچھ لمحات نکالیں, کچھ گھڑیاں نکالیں, تنہا بیٹھ جائیں, اللہ تعالیٰ کی کے حضور بیٹھیں, اس کی حمد کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں, اپنے گناہوں سے استغفار کریں, اور پھر اس کے بعد آنے والے جو پورے دور ہے اس کے بارے میں پلاننگ کریں, اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کس طرح گزارنا ہے پورے مہینے کے لیے جو کوشش اور نیت کرنی ہے. جب ہم یہ کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میری طرف 1 قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم آتا ہوں, پھر بندہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. تو وہ والی کیفیت اگر ہم اپنی کریں تو اس کے بعد دوسری چیز ہے جو پہلے بھی ہم نے رکھی کہ سب سے اہم ہے قرآن سے تعلق. قرآن سے تعلق, قرآن سننا تو ہوگا ہی جو ہم تراویحیں پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کو سیکھنا اور قرآن کی مطلب کو سمجھنا, قرآن کی گرامر کو سمجھنا, قرآن کی گہرائیوں میں چلے جانا, یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم کچھ ابتدا اس رمضان کے اندر کر لیں. اگر ہم نے پہلے نہیں کی ہے, پورا قرآن اگر ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے تو کچھ چیزوں کو مخصوص کر لیں اور اس کو ترجمے سے پڑھیں, اس کو سمجھیں. یعنی یہ بڑی ایک ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت, جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, اس نعمت کو ہم سمجھے ہی نہ. تو یہ ہمارے لیے تیسری چیز جو ہے وہ نیکی, تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. یعنی روزہ ہو تو ظاہر ہے اگر ہم تقویٰ کی کوشش کر رہے ہیں, تقویٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ معصیت سے بچنا اور جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے اوپر چلنا. اگر تو تقویٰ پیدا کرنا ہے, قرآن سے تعلق جوڑنا ہے, تو یہ نہایت ہی اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ پہلا جو کام کرنا ہے وہ بچنے والی چیزوں میں معصیت سے بچنا. جس طرح ہم کھانا کھانے سے دن کے ٹائم اپنے آپ کو روک رہے ہیں, اسی طرح جھوٹ بولنے سے ہم نے رکنا ہے. اسی طرح ہماری کوئی اور ایسی بیڈ ہیبٹس ہیں جو کہ عام دنوں کے اندر ہیں, یعنی نمازیں ہم ڈیلے کر دیتے ہیں, لیٹ کر دیتے ہیں, قضا کر دیتے ہیں, ان چیزوں سے, یہ بھی معصیت میں آتی ہیں کہ نمازوں کو قضا کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے نکلنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک بڑی پیاری حدیث ہے, صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے. صحابہ نے کہا ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو, دنیا نہ ہو. تو آپ نے کہا میری امت میں یا قیامت کے دن جو شخص مفلس ہوگا وہ ہوگا جو کہ نمازیں, روزے, حج اور زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئے گا, لیکن لوگوں کی کو کسی کو اس نے مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی بےزتی کی ہوگی, کسی کا دل دکھایا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے اصل مفلس ایسا ہی شخص ہے, اس کی تمام نیکیاں جو ہے دوسرے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی, پھر وہ ختم ہو جائیں گی تو اس کو پھر سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ 10 کے قریب میں نے چیزیں یہ اس میں کلیکٹ کی ہوئی ہیں, تو ہم تھوڑا سا چلتے ہیں اس کے اوپر. اسی کے بعد جو چوتھی چیز ہے نیکی کی جستجو کرنا, کہ رمضان میں ایک نیکی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی جو اس ملٹیپلائی آپ کرتے ہیں اس کو 80 گنا ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی کام کریں گے, یعنی کسی مسافر کے بھی اگر کام آ جائیں گے, کسی بندے کے کام آ جائیں گے, کسی کو کی مالی مدد کر دیں گے, کسی معذور کی مدد کر دیں گے, کسی کو پانی پلا دیں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے میں اگر کسی افطار کروایا جائے, جو خاص طور پہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کی, تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے اس کا اجر کتنا زیادہ ہوتا ہے. اس میں اپنے پلاننگ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ بھائی یہ اسامہ کو نا میوٹ کر دیں, ذرا میوٹ کر دیں اسامہ کو نا جی پلیز. جی جی. اسی طرح سے قیام اللیل ہے,
کہ قیام اللیل کی اہمیت ہم میں ہے بہت زیادہ. مساجد میں شروع ہوتے ہی رمضان میں لوگ مساجد پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 2 4 5 دن کے بعد وہ رش کم ہوتا ہے اور آخر میں پھر دوبارہ سے بڑھ جاتا ہے جو 27ویں رات آتی ہے. تو قیام اللیل کی اہمیت جیسے میں نے بتائی ہے آپ کو کہ اگر تو تقوی کی اس کیفیت تک پہنچنا ہے کہ جس میں اللہ نظر آنا شروع ہو جائے، جنت نظر آنی شروع ہو جائے، اللہ سے ملاقات کا شوق جو ہے وہ بڑھ جائے، دوزخ سے بچنے کا یہ سب کچھ ہو جائے، تو قیام اللیل نہایت ہی اہم چیز ہے. اور یہ انفرادی طور پر بھی اگر بندہ جو ہے وہ تہجد کی نمازیں روزانہ پڑھنا شروع کر دے تو آگے جو بات آئے گی کہ شب قدر اس کو ملنی ہے. تو شب قدر جو ہے وہ ملنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ تہجد کی نمازیں، ہمارے استاد ہیں جنہوں نے بات کی کہ اگر وہ روزانہ تہجد کی نماز پڑھ لے گا رمضان میں تو لیلۃ القدر جو ہے اس سے مس نہیں ہوگی، وہ اس کو مل جائے گی. یعنی ہزاروں مہینوں سے بہتر کی رات اسے مل جائے گی. وہ 8 رکعت 12 رکعت 4 رکعت اٹھ کر تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لے گا رمضان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کہتا بھی ہے نا کہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ میں زمین کے پر اپنی رحمتوں اور بخششوں کے ساتھ موجود ہوتا ہوں. بندہ جو چاہے مجھ سے دعا کرے، جو مجھ سے مانگے، میں اس کی شہر سے قریب ہوتا ہوں. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ ہم. پھر ذکر و دعا ہے. قرآن کے اندر ذکر کی جو اہمیت ہے، انبیاء کے ساتھ الگ الگ دعائیں آئی ہیں سب کے ساتھ، کہ حضرت ایوب کے علیہ السلام کے ساتھ دعا آئی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی سب کو دعا پتہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. اور یہ بھی کہا اللہ نے کہ لبث فی بطنی الی یوم القیامہ، کہ اگر وہ دعا نہیں پڑھتے تو وہ قیامت کے دن تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکالے جاتے، وہ ذکر نہیں کرتے اگر وہ. تو اس ذکر کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ دنیا میں اگر چلنا چاہتے ہیں، روشنیوں کے اندر چلنا چاہتے ہیں، تو ذکر کو اپنی عادت بنا لیں. اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے اس عادت کو بنانے کا کہ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، ان سب چیزوں کو اپنی زبان کے اوپر پائے بندہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت کی دعا کیا کرو طلب کثرت سے، دوسرے میں مغفرت کی، اور تیسرے میں نار جہنم کی. تو اس طرح سے اپنا نصاب جو ہے آپ دعاؤں کا بنا سکتے ہیں، جس طرح سے دعائیں ہر عشرے کے لحاظ سے موجود ہیں. شب قدر کی میں نے بات کی، اسی کے ساتھ اعتکاف بھی آتا ہے کہ اس میں جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، دین و دنیا کی جو بھلائی مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس رات کی خیر سے محروم رہنا اچھی بات نہیں ہے، بدقسمتی ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کو پانے کی کوشش کریں. پھر 8ویں چیز انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ نماز کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کہ جو کچھ اللہ نے بخشا ہے وہ سب اللہ کے راستے میں دینا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ میرے بندے تجھ سے میرا بندہ جو ہے پانی مانگنے آیا تو نے اسے پانی نہیں پلایا، ٹھیک ہے، اگر تجھے سے پانی پلاتا تو میں اس کے تو مجھے پاس پاتا. اگر کھانے کے لیے مانگنے آیا اور تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، کھانا کھلاتا تو میں مجھے تو پاس پاتا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انفاق کا جو رکھا ہے وہ سنت جو رکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے قریب تر ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ملنے کی جو خواہش ہے ہماری وہ دنیا سے ہی ہماری شروع ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد انسان کی مدد اور خدمت، انسانوں کی یہ حقوق العباد میں آتا ہے. حقوق العباد کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں پہلے کہ حقوق العباد کی اہمیت کتنی ہے، کہ ایک بندہ جو ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اگر حقوق العباد جو ہے اس میں وہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے رمضان میں ہو سکے تو غریبوں کو افطار کرائیں، ان کو جو ہے جو بھوکے ہیں ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں. آخری جو اہم چیز ہے اس پر بات کرتے ہیں، میں ختم کروں گا تاکہ آپ اپنی کوئی بات ہو تو رکھ لیں، کہ سب سے بڑی جو ذمہ داری اس کے اندر تھی کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے، پھر اس کے بعد امت مسلمہ کے طور پر ہمیں لوگوں تک خیر کی دعوت پہنچانی ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں ہم نے سمیٹنی ہے تو آپ یقین کریں جس دن آپ نے یہ کام شروع کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور روشنی آپ کے ساتھ ہوگی، ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کی نعمتیں دنیا اور آخرت کی آپ کے ساتھ ہوں گی. یہ ایک وہ چیز ہے کہ دعوت القرآن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کی تو دنیا ان کے قدموں میں آ گئی، کیسر و کسرا جو ہے وہ ان کے قابو میں آ گئے، دنیا بھر کی طاقتیں جو ہیں وہ اسلام کے آگے سرنگو ہو گئیں. تو یہ وہ کام ہے جو کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے کرنی ہے. اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں. بہرحال اب ٹائم ختم ہو گیا ہے
تو جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ اس میں ابھی تک کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کو کوئی سوال ہو تو کر لیں. عتیق بھائی بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے آپ نے رمضان کے حوالے سے چیزیں بیان کی ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے اگر تو یا تو چیٹ پہ لکھ دے یا ان میوٹ ہو کے جو ہے سوال کر لے. ٹائم ہمارے پاس 1-2 منٹ ہی رہ گئے, تو کوئی ایسا سوال ہے تو بتا دیں. اور کوئی اگر سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ہماری کلاس منڈے کو ہوگی, سیم ٹائم. سیم ٹائم نہیں ہوگا, میں رمضان کا ٹائم انشاءاللہ شیئر کر دوں گا گروپس کے اندر کہ ہم کس ٹائمنگ میں کلاس رکھیں گے رمضان میں. کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلیں سوال نہیں تو کوئی آخر میں سوال بس یہ ابھی کہ تک تو اس میں نہیں آیا. 5-6 چیزیں جو ہے نا اور